الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اچھا جی، ہدایہ کتاب الصلاۃ۔ آج ہم پڑھیں گے فصل فی القراءت۔ قال ویجہر بالقراءۃ فی الفجر والرکعتین الاولیین من المغرب والعشاء۔ جہر کرے گا قرات میں فجر اور مغرب اور عشاء کی پہلی دو رکعتوں میں، ان کان امامن اگر وہ امام ہو، ویخفی فی الآخرین اور آخری دو میں خفا کرے گا، ہلکے آواز میں قرات کرے گا۔ ھذا ھو المتوارث، یہی متوارث ہے، یہی امت مسلمہ میں رائج ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا، اور اگر یہ اکیلا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، فَهُوَ مُخَيَّرٌ، تو پھر اسے اختیار ہے، انشاء جہرا، اگر چاہے تو جہر کرے، وَاسْمَعْ نَفْسَهُ وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ، اور اپنے آپ کو سنائے، لِأَنَّهُ إِمَامٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، کیونکہ یہ اپنے ہی حق میں امام ہیں۔ وَإِنْ شَاءَ خَافَتْ، اور اگر چاہے تو خفا کرے، ہلکی آواز میں قرات کرے، لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلْفَهُ مَن يَسْمَعُهُ، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی مَن يُسْمِعُهُ، کوئی ایسا نہیں ہے جسے یہ قرات سناتا ہو۔ والافضل هو الجہر، افضل جہر ہی ہے، لیکون الاداء علی ہیئۃ الجماعت، تاکہ ادائیگی جماعت والے انداز پر ہو۔ ویخفیھا الامام فی الظہر والعصر وان کان بعرفۃ، اور امام خفا کرے گا ظہر اور عصر میں اگرچہ عرفہ میں ہو۔ لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، صلاۃ النہاری عجماء، فرمایا کہ دن کی نمازیں گونگی ہیں، ای لیست فیہا قراءۃ مسموعۃ، یعنی ان میں ایسی قرات نہیں ہے جنہیں سنا جا سکے، جن کی آواز سنی جا سکے۔ وفی عرفۃ خلاف لمالک، اور عرفہ کے مقام میں قرات کے مخفی یا جہر ہونے کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے۔ والحجۃ علیہ ما رویناہ، دلیل ان کے موقف کے برخلاف وہی روایت ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ ویجہر فی الجمعۃ والعیدین، اور جہر کرے گا جمعے کی نماز میں اور عیدین میں، لورود النقل المستفید بالجہر، جہر کے حوالے سے مشہور خبر کے، مشہور نقل کے وارد ہونے کی وجہ سے۔ وفی التطوع بالنہار یخافت، اور دن کے نوافل میں خفا کیا جائے گا۔ وفی اللیل یتخیر، اور رات کے نوافل میں اختیار ہے، اعتباراً بالفرد فی حق المنفرد، قیاس کرتے ہوئے منفرد کے حق میں فرض پر۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ مُكَمِّلٌ لَهُ، ایک دلیل یہ بھی ہے کہ
نفل فرض کو پورا کرنے والا ہے، فیکون تبعا لہو، لہذا نفل فرض ہی کے تابع ہوگا۔ ومن فاتت ہو عشاء، جس کی نماز عشاء فوت ہو گئی، فصلاها بعد طلوع الشمس، اور اس نے طلوع شمس کے بعد پڑھا، ان اما فیہا جہرا، اگر وہ امامت کراتا ہے تو پھر جہر کرے گا، کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینا قدل فجرا غداتا لیلت التعریسی بجماعت، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جب فجر کی نماز قضا ہو گئی لیلت التعریس کی صبح جماعت کے ساتھ، وَإِن كَانَ وَحْدَهُ خَافَتْ حَتَمًا، اور اگر وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو پھر حتمی طور پہ طلوع شمس کے بعد اس کی قضا کر رہے ہیں اکیلے تو خفا کرے گا۔ ولا یتخیر ولا یتخیر، اور اسے اختیار نہیں ہوگا، ہوا صحیح، یہی صحیح قول ہے، لأن الجہر یختص اما بالجماعت حتما او بالوقت فی حق المنفردی علی وجہ التخیر، کیونکہ جہر مخصوص ہے یا تو حتمی طور پہ جماعت کے ساتھ یا پھر اختیاری انداز پر منفرد کے حق میں وقت میں، ولم یوجد احدہما، اور ان دونوں میں سے کوئی صورت یہاں پہ نہیں پائی گئی۔ ومن قرأ فی العشاء فی الاولیین السورۃ، جس نے عشاء میں پہلی دو رکعتوں میں سورت کی قرات کی، ولم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور فاتحۃ الکتاب کی قرات نہیں کی، لم یعد فی الآخرین، تو وہ آخری دو رکعتوں میں اعادہ نہیں کرے گا۔ وَإِن قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، اور اگر اس نے پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ پڑھی اور اس پر کسی سورت کو زائد نہ کیا، قَرَأَ فِي الْآخِرَيْنِ فَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ، تو پھر آخری دو میں فاتحہ اور سورت کی قرات کرے گا، وَجَهَرَ، اور جہر کرے گا۔ ھذا عند ابی حنیفہ و محمد، یہ طرفین کے نزدیک ہے۔ وقال ابو یوسف لا یقضی واحدۃ منہما، لا یقضی واحدۃ منہما، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اعادہ نہیں کرے گا، کسی ایک کی بھی قضا نہیں کرے گا، لأن الواجب اذا فات عن وقت ہی، کیونکہ واجب جب اپنے وقت سے اپنے موقع سے فوت ہو جائے، لا یقضی الا بدلیل، تو اسے قضا نہیں کرتے مگر کسی دلیل کی بنیاد پر۔ ولہما وہو الفرق بین الوجہین، جبکہ طرفین کے نزدیک اس کی دلیل جو ہے وہ دونوں صورتوں کے درمیان فرق ہے۔ ان قراءۃ الفاتحۃ شرعت علی وجہ یترتب علیہ السورۃ، سورہ فاتحہ کی قرات مشروع کی گئی ہے اس انداز پر کہ اس پر ایک سورت کا ترتب ہوتا ہے۔ ولو قضاها فی الآخرین، اگر وہ ان کی ادائیگی کرے گا آخری دو رکعتوں میں، تو ترتب الفاتحۃ علی السورۃ، تو پھر فاتحہ کو ترتیب دیا جائے گا
صورت پر. وہذا خلاف الموضوعی، اور یہ وضع شرع کے خلاف ہوگا. بخلاف ما اذا ترک الصورت، برخلاف صورت کے کہ جب اس نے صورت کو ترک کیا. لأنه امکن قضاؤها علی الوجہ المشروعی، کیونکہ اس صورت میں سورت اور فاتحہ کی قضا، اس کے ترتب کی قضا ممکن ہے مشروع انداز پر. ثم ذکر ہنا ما يدل علی الوجوب، پھر یہاں پہ وہ بات ذکر کی گئی ہے جو وجوب پر دلالت کرتی ہے. وفی الاصل بلفظۃ الاستحباب، اور کتاب الاصل میں استحباب کے لفظ کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی. لأنہا ان کانت مؤخرتاً، کیونکہ صورت اگر مؤخر ہوئی، فغیر موصولۃ، تو وہ ملنے والی نہیں ہوگی بالفاتحتی، فاتحہ سے. فلم یکن مراعات موضوعها من کل وجہ، لہذا اس کی جو وضع ہے، اس کی جو وضع شرعی ہے، اس کی مکمل طور پہ ہر انداز سے رعایت، اس کو مکمل طور پہ اپنی وضع شرعی کی طور پر ادا کرنا ممکن نہیں ہوگا. وَيُجْهَرُ بِهِمَا، اور ان دونوں کا جہر کرے گا. وَهُوَ الصحیح، یہی صحیح قول ہے. لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَةِ فِي رَكْعَةٍ واحدة لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ شَنِيعٌ، کیونکہ ایک ہی رکعت میں جہر اور خفا کو جمع کرنا یہ بہت برا ہے، بہت شنیع ہے. وَتَغَيُّرٍ نفل، اور یہ نفل کو بدلنا ہے. اور نفل یہاں پہ کیا ہے؟ هو الفاتحۃ، وہ ہے فاتحۃ اولا، اولا تو افضل صورت یہی ہے، بہتر صورت یہی ہے. ثم المخافتۃ ان یسمع نفسہ، پھر مخافتت ہلکی آواز سے قرات ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو سنائے، اپنے آپ کو سنائی دے. والجہر ان یسمع غیرہ، اور جہر ایسی ہونی چاہیے کہ دوسرے کو سنائے. وہذا عند الفقیہ ابی جعفر الہندوانی، اور یہ فقی ابو جعفر ہندوانی کے نزدیک ہے. لأن مجرد حرکت اللسان لا یسمى قراءة بدون الصوت، کیونکہ فقط زبان کو ہلانا، حرکت دینا بغیر آواز کے اسے قرات نہیں کہا جاتا. وقال الکرخی ادنى الجہر ان یسمع نفسہ، جبکہ امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود کو سنائے. وَأَدْنَى الْمُخَافَةَ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ، اور مخافتت کا ادنا درجہ حروف کی تصحیح ہے، حروف کی صحیح ادائیگی ہے. لأن القراءة فعل اللسان دون السماع، ان کی دلیل یہ ہے امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ قراءت زبان کا کام ہے، نہ کہ کان کے سوراخ کا. وفی لفظ الکتاب اشارۃ الی ھذا،
اور کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں ہدایہ، اس کے لفظ میں امام کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول ہی کی طرف اشارہ ہے۔ وعلی ھذا الاصل کل ما یتعلق بالنطق کالطلاق والعتاق والاستثناء وغیر ذلک، اور اسی اصول پر ہر وہ بات ہوگی، ہر وہ مسئلہ ہوگا کہ جس کا تعلق ہوتا ہے بولنے کے ساتھ، جیسا کہ طلاق، عتاق، استثناء اور اس کے علاوہ۔ وَأَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ آیَةٌ، کم سے کم وہ مقدار جو قرات سے کافی ہوتی ہے نماز میں، آیتن، وہ ایک آیت ہے۔ عند ابی حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، وقال ثلاث آیات، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں 3 آیتیں ہیں۔ ثلاث آیات قصار، 3 چھوٹی آیتیں، او آیتن طویلۃ، یا پھر ایک طویل آیت ہے۔ لأنہ لا یسمى قارئا بدونہ، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ کیونکہ اس سے کم پڑھنے والے کو قاری نہیں کہا جاتا۔ فأشبہ قراءۃ ما دون الآیۃ، تو اس سے کم جو قرات ہوگی وہ آیت سے کم قرات کے مشابہ ہو جائے گی۔ وَلَهُ، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، اس آیت مبارکہ میں کوئی تفصیل نہیں ہے، الا ان ما دون الآیت، ہاں ہم نے جو آیت کی قید لگائی ہے کہ کم از کم ایک آیت ہو، تو ایک آیت سے جو کم ہوتا ہے خارجن، وہ فقرہ ما تیسر من القرآن کے حکم سے خارج ہے۔ والآیت لیست فی معنی، اور آیت اس کے معنی میں نہیں ہے۔ وفی السفر یقرأ بالفاتحۃ الکتاب وأی سورۃ، سفر میں فاتحۃ الکتاب اور جو چاہے، جو سورت چاہے اس کی قرات کرے گا۔ لما رویہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی فی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں، فی سفر ہی، اپنے سفر میں، بالمعوذتین، معوذتین کی، وَلِأَنَّ لِلسَّفْرِ أَثَرًا فِي إِسْقَاطِ شَطْرِ الصَّلَاةِ، دوسری دلیل یہ ہے کہ سفر کے لیے ایک اثر، ایک تاثیر، ایک حکم موجود ہے نماز کے ایک حصے کو کم کرنے میں۔ فَلِأَنَّ يُؤَثِّرَ فِي تخفیف القراءۃ اولیٰ، تو سفر کا قرات کی تخفیف میں اثر کرنا بدرجہ اولا ہوگا۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ عَلَىٰ عَجَلَةٍ عُجْلَةٍ مِّنَ السَّيْرِ، اور یہ حکم اس وقت ہے جب سفر میں جلدی ہو، جلدی پر ہو۔ وَإِنْ كَانَ فِي أَمَانَةٍ، اگر اطمینان کی حالت میں سفر ہے، وَقَرَارٍ، قرار کی حالت میں سفر ہے، يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ نحو سورۃ البروج وانشقت، تو فجر کی نماز میں قرات کرے گا سورۃ بروج یعنی وانشقت کی، سورۃ بروج اور وانشقت کی، لأنہ یمکنہ مراعات السنتی، کیونکہ اسے سنت کی ادائیگی پر قدرت ہوگی، مع تخفیفی، رعایت کے ساتھ، تخفیف کے ساتھ،
وَيَقْرَأُ فِي الْحَدْرِ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آیَةً أَوْ خَمْسِينَ آیَةً سَوَا فَاتِحَةِ الْکِتَابِ، جبکہ حضر میں فجر کی نماز میں 2 رکعتوں میں 40 آیتیں یا 50 آیتیں قرات کرے گا فاتحۃ الکتاب کے علاوہ۔ وَيُرْوَى من 40 الی 60، روایت کیا گیا ہے 40 سے 60 تک، ومن 60 الی 100، 60 سے 100 تک، وبکل ذالک ورد العصر، اور ان ساری مقداروں کے بارے میں حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ووجہ التوفیقی، ان کے درمیان موافقت کی صورت یہ بنتی ہے کہ انہ یقرأ بالراغبین میتن، کہ وہ قرات کرے گا راغبین کے ساتھ، جو قرات میں رغبت رکھنے والے ہیں، جو قرات میں دلچسپی رکھنے والے ہیں، ان نمازیوں کی موجودگی میں وہ قرات کرے گا 100 آیتیں۔ وبالکسالى 40، اور سستوں کے ساتھ، اگر پیچھے مقتدی سست ہیں تو ان کے ساتھ قرات کرے گا 40 آیتیں۔ وبالاوساطی ما بین 50 الی 60، اور درمیانی کیفیت کے مقتدی ہیں تو پھر 50 سے لے کے 60 تک آیتوں کی قرات کرے گا۔ وقیل ینظر الی طول اللیالی وقصرها، جبکہ بعض علماء نے اس میں توفیق کا انداز، موافقت کا انداز یہ بیان کیا کہ وہ غور کرے گا راتوں کی طوالت اور ان کی کوتاہ ہونے کی طرف۔ وَإِلَى كَثْرَةِ الْإِشْتِغَالِ وَقِلَّتِهَا، اور مصروفیت کی قلت و کثرت کی طرف بھی نظر رکھے گا، اس کی طرف بھی توجہ رکھے گا۔ وفی الظہری مثل ذالک، اور ظہر میں بھی اسی طرح پڑھے گا، اسی کی مثل پڑھے گا، لسوائہما فی سعۃ الوقت، دونوں نمازوں کے برابر ہونے کی وجہ سے وقت کی گنجائش میں۔ وقال فی الاصل او دونہ، جبکہ اصل میں، کتاب الاصل میں یہ فرمایا کہ ظہر میں عصر سے کم، فجر سے کم پڑے گا، لأنہ وقت الاشتغالی، کیونکہ یہ مشغولیت والا وقت ہے۔ فینقص عنہ، تو اس میں کمی کرے گا، تحرزا عن الملالی، اکتاہٹ سے بچتے ہوئے یا اکتاہٹ سے بچاتے ہوئے، لوگوں کو اکتاہٹ سے بچانے کے لیے، پریشانی سے بچانے کے لیے ان نماز میں قرات میں کمی رکھے گا۔ والعصر والعشاء، اور عصر اور عشاء کی نماز میں سوان یقرأ فیہا باوساط المفصلی، عصر اور عشاء کی نمازیں برابر ہیں، ان میں اوساط مفصل کو قرات کرے گا۔ وفی المغربی دون ذالک، اور مغرب میں اس سے کم قرات کرے گا، یقرأ فیہا بکسار المفصل، یعنی مغرب میں جو ہے وہ کسار مفصل کی قرات کرے گا۔ والاصل فیہ، اصول اس میں کتاب عمر الی ابی موسیٰ الاشعری، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط ہے۔ ان اقرأ فی الفجر والظہر بالطوال المفصل، فرمایا کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل کی قرات کیا کرو۔ وفی العصر،
والعشاء باوساط المفصلی، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل کی قرات کیا کرو، وفی المغربی بکسار المفصلی، اور مغرب میں کسار مفصل کی قرات کیا کرو، ولین مبنا مغربی علی العجلتی والتخفیفی والتخفیف الیقو بہا۔ قیاسی دلیل یہ ہے کہ مغرب کا معاملہ جلدی پر ہے اور تخفیف جلدی کے زیادہ مناسب ہوتی ہے۔ والعصر والعشاء یستحب فیہما التاخیر، عصر اور عشاء میں تاخیر کرنا مستحب ہوتا ہے۔ وقد یقعان بالتطویل فی وقت غیر مستحب، اور یہ دونوں نمازیں طویل کرنے کے ساتھ غیر مستحب وقت میں چلی جائیں گی، واقع ہو جائیں گی۔ فَيُوَقَّتُ فِيهِمَا بِالْأَوْسَاطِ، لہذا ان دونوں میں اوساط کو مقرر کر دیا گیا۔ وَيَطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ عَلَى الثَّانِيَةِ، اور فجر کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت پر طویل کرے گا، اعانۃ للناس، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، علی ادراک الجماعات، جماعتوں کو پانے پر۔ چلیں جی یہاں تک رکھ